کہ ایک جرنل آئے گا سے منیر تو اپنے بوٹ کے نیچے آئین کو رون دے. کیا اس لیے بنا ملک جو آ کے بیٹھ گئے وردی میں 3 سال کے لیے آتا ہے وردی پہن کر اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. نہیں ہو تم بادشاہ، نہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہم اس ملک کے مالک، ہم ہیں پاکستانی. لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے ایک ایک چیز توڑ دی جاتی ہے. لوگوں کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ دیے جاتے ہیں. لوگوں کے بھائیوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، بچوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے بھی جو یہاں پر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج قاسم سوری نے امریکہ میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اس تقریر کو آپ پوری عمر نہیں بھولیں گے. قاسم سوری نے آج تمام حدود و قیود پار کر دی اور واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے نام پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پاکستان میں آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں. ان کے بھی بہنوں بھائیوں کو تنگ کیا گیا. آپ سب کے شناختی کارڈ کسی کا بند کیا گیا، دھمکیاں دی گئی. کچھ تو بیچارے جب گئے تو انہیں وہاں پہ پکڑا گیا، ڈرایا گیا. تو کیوں کھڑے ہو؟ پھر کیوں کھڑے ہیں ہم؟ کرو اپنے آپ سے سوال. کیا یہ پاکستان چاہیے ہمیں؟ کیا اس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا؟ کیا اس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کہ ایک جرنل آئے گا سے منیر یا اس سے پہلے باجوہ یا اس سے پہلے آپ سب کے سامنے جو بھی عامر گزرے ہیں، کیا یہ ان کے لیے بنا ملک؟ کیا وہ اپنے بوٹ کے نیچے آئین کو رون دے؟ کیا اس لیے بنا ملک؟ کیا اس لیے بنا ملک کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اپنی انا کی خاطر اس کو جیل میں ڈال دیں؟ کیا اس لیے بنا ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیں اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ کیا ملک اس لیے بنا ہے کہ عدالتوں کے ججوں کی ویڈیوز بنائیں، انہیں بلیک میل کریں؟ کیا اس لیے یہ ملک بنا ہے کہ اس کی قومی اسمبلی ہے آپ کے منتخب لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر لے کر چلے جائیں ڈیگو کے اندر اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ سب. یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ ہم اور سب مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں، شخصی آزادی کے ساتھ رہ سکیں، سیاسی آزادی کے ساتھ رہ سکیں. کیوں کھڑا ہے؟ مارے کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے گھر توڑوا رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے ایک ایک چیز توڑ دی جاتی ہے. لوگوں کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ دیے جاتے ہیں. لوگوں کے بھائیوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، بچوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے بھی جو یہاں پر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں. ان کے بھی بہنوں بھائیوں کو تنگ کیا گیا. آپ سب کے شناختی کارڈ کسی کا بند کیا گیا، دھمکیاں دی گئی. کچھ تو بیچارے جب گئے تو انہیں وہاں پہ پکڑا گیا، ڈرایا گیا. تو کیوں کھڑے ہو؟ پھر کیوں کھڑے ہیں ہم؟ کرو اپنے آپ سے سوال. کیا یہ پاکستان چاہیے ہمیں؟ کیا اس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا؟ کیا اس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کہ ایک جرنل آئے گا سے منیر یا اس سے پہلے باجوہ یا اس سے پہلے آپ سب کے سامنے جو بھی عامر گزرے ہیں، کیا یہ ان کے لیے بنا ملک؟ کیا وہ اپنے بوٹ کے نیچے آئین کو رون دے؟ کیا اس لیے بنا ملک؟ کیا اس لیے بنا ملک کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اپنی انا کی خاطر اس کو جیل میں ڈال دیں؟ کیا اس لیے بنا ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیں اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ کیا ملک اس لیے بنا ہے کہ عدالتوں کے ججوں کی ویڈیوز بنائیں، انہیں بلیک میل کریں؟ کیا اس لیے یہ ملک بنا ہے کہ اس کی قومی اسمبلی ہے آپ کے منتخب لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر لے کر چلے جائیں ڈیگو کے اندر اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ سب. یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ ہم اور سب مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں،
شخصی آزادی کے ساتھ رہ سکے, سیاسی آزادی کے ساتھ رہ سکے, ہم اور آپ کھلی فضا میں سانس لے سکے. یہ ملک کس لیے بنا تھا؟ 25 کروڑ آبادی ہے ملک کی. آپ سوچیں کتنا بڑا ملک, دنیا کا آبادی کا 5واں بڑا ملک, آج اس کی 92% آبادی جدوجہد میں زندگی گزار رہی ہے, نہیں مان رہی اس جابرانہ نظام کو. یہ جو کٹ پتلی لا کر بٹھا دیے انہوں نے, یہ جو جنہوں نے NRO2 دیا, جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے, جو بوٹ پالش کر رہے ہیں, ان کو بٹھایا ہوا ہے آج ہمارے اور آپ کے اوپر, مسلط کیا ہوا چوروں کو, جن کی کارکردگی یہ ہے کہ ہمارے دور میں GDP ملک کا 6.2 تھا, آج وہ 1 سے بھی نیچے گر چکا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, آج آپ مجھے بتائیں, SIFC نام کا ادارہ بنایا گیا, کروڑوں روپے لے کے آئیں گے دنیا سے, اور تم پہلے تو جو یہ چوروں کو بٹھایا تم نے حکومت میں کٹپوتلیوں کو, انہوں نے جو کروڑوں روپے باہر انویسٹ کیے ہوئے ہیں, ایون فیلڈ کے انہوں نے جو ہے وہ فلیٹس لیے ہوئے ہیں, صرف محل لیا ہوا ہے. پہلے ان چوروں سے تو پیسے لے کے آؤ, کون لائے گا اس ملک میں پیسہ؟ صرف اور صرف جھوٹ بیچ رہے ہیں, آپ کو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج مجھے فخر ہوتا ہے, میرے بھائی نے تو کہا کہ 95% چور ہے, پاکستان میں کرپشن ہے, لیکن اس کرپٹ شدہ نظام کے اندر بھی, خوف کی فضا کے اندر بھی, لوگوں کی سروں پر اور سینوں پر 26 نومبر کو گولیاں اتارنے کے باوجود بھی آج بھی سب سے زیادہ نفرت اسی طبقے سے ہو رہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ کچھ جرنیلوں کی وجہ سے, یہ عاصم منیر اور اس کے کٹپتلیوں کی وجہ سے, آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے اندر آج جو سورش ہے, آج جو ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, آج وہاں پر پاکستانی سفر نہیں کر سکتا بلوچستان کا ایک شخص. آج بلوچستان کے لوگ کوئٹہ سے باہر کراچی نہیں باہر روڈ جا سکتے, ٹرین تو آپ کے سامنے ختم ہو گئی. آج پنجاب نہیں جا سکتے بلوچستان سے, ہوائی روڈ آپ سب نہیں جا سکتے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آج کی یہ تاریخی تقریر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. قاسم سوری جو کہ ڈپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں, آج ان کی اتنی خطرناک تقریر کے پوری دنیا میں ہیڈ لائن بن گئی, اور قاسم سوری نے واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالی کس طرح سے کی جا رہی ہے, اور کس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کو ان کی حق سے محروم کیا جا رہا ہے. جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں ان لوگوں نے, عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. انتہائی سخت تقریر آج قاسم سوری کی ایک مرتبہ پھر